قرآن و حدیث کے اندر اِصال ثواب کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ اس کو اگر ہم شرعی طور پر دیکھیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے فوت شدہ لوگ ہیں ان کو کس طرح سے ان کے لیے اِصال ثواب کر سکتے ہیں؟ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یہ باقاعدہ دعا آئی ہے، اے رب ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں انہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھ۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم نے فوت شدگان کو ان کے مرنے کے بعد یاد رکھنا ہے۔ اور دیکھیں یہ یاد دہانی کا سلسلہ جو ہے وہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تو جنازے میں بھی ہم دعا کرتے ہیں میت کے لیے جو فوت ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اللہ کے حضور اس کے حق میں دعا کرو۔ تو ہم قبرستان میں بھی دعا کرتے ہیں دفنانے کے فوراً بعد۔ اس کے بعد بھی جب کبھی بھی قبرستان جانا ہو، بلکہ حکم دیا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو دعا بھی سکھا دی، وہ بھی صحیح مسلم میں آئی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلامتی ہو تم پر اے مسلمانوں اور مومنین جو یہاں پہ دفن ہو، ہم نے بھی عنقریب مر کے تمہارے پاس آنا ہے، ہم اپنے حق میں تمہارے حق میں اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ میت کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 ہی اعمال کا ثواب مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ نمبر 1، جو اس نے کوئی علمی خدمت دنیا میں کی تھی، اس کے مرنے کے بعد بھی جو لوگ اس علمی خدمت سے استفادہ کرتے ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کام کیا آج تک ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ نمبر 2، نبی اسلام نے فرمایا جو صدقہ جاریہ ہے، اگر اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کسی نے کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا یا اسی طریقے سے کوئی سڑک بنوا دی، کوئی بھی رفع عامہ کا کام کیا، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو ملنا بھی چاہیے، اس کا اپنا عمل ہے۔ تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے، پیچھے سے ان کی ماں فوت ہو گئی، اور نبی الاسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ میں موجود نہیں تھا، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ ان کو نفع پہنچے، تو میں کیا ان کے لیے کنواں کھدوا دوں تو اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی الاسلام نے کہا ملے گا، اور اس کنویں کا نام ہی مشہور ہو گیا سعد کا کنواں۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ شخص عرض کرتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی برکت سے ہم نے یہ تیرا مرتبہ بلند کیا۔ تو اس طرح کی روایتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ مرنے کے بعد دعاؤں کا بھی نفع پہنچتا ہے، صدقہ اور خیرات کا بھی پہنچتا ہے، جنازے کی شکل میں دعا ہو، قبرستان جا کے دعا ہو۔ اب جنازے کے حوالے سے تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم کی کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی شخص کے جنازے میں 40 موحدین شریک ہوں۔ تو ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایون زندہ ہیں یا مردہ ہیں، دونوں حال میں ہمیں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔